السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان سے پاکستان کے مائنہ صحافی اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ورک کے حساب سے بھی ان کا جو خدمات ہیں اس سے بھی ہر کوئی واقف ہے، اور پاکستان میں وہ جو جیو اور جنگ سے منسلک ہیں، کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے منسلک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی سب سے بڑی جو دوسری بڑی پہچان ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کی وہ بے لوث خدمت ہے، وہ ان کا جو کام ہے سوشل ورک کے حوالے سے، خصوصاً جب ہم عمران خان صاحب کی شوکت خانم ہاسپٹل کا نام لیں تو یہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں، انتہائی شروع کے دنوں میں جب کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ شوکت خانم بن سکتا ہے یا نہیں، تو عمران خان کا اس میں انہوں نے ساتھ دیا سوشل ورک کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ان کی خدمات کو گاہے بگاہے ایون پرائم منسٹر عمران خان بھی سراہتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، انگلینڈ آئے ہوئے ہیں، شارٹ وزٹ تھا، میں نے ان سے ریکویسٹ کی اینڈ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ یہ آئے، تھوڑی سی طبیعت بھی نہیں ٹھیک لیکن میری ریکویسٹ پہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں۔ میرے آج کے مہمان ہیں جناب رئیس انصاری صاحب، بیورو چیف ہیں جنگ اور جیو لاہور کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مائنہ صحافی ہیں، ان کے بہت سارے تعارف ہیں، تو اس حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ رئیس انصاری صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یاد کیا، اور یہ بہت ایک اہم معاملہ جس پہ آپ نے میں سے ڈسکشن کرنے کے لیے بولا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جب میڈیا کی بات کرتے ہیں، یہاں کا میڈیا کسی اور انداز سے چلتا ہے، کچھ اور یہاں کی لیمیٹیشنز ہیں، یہاں پر بھی کچھ باؤنڈریز ہیں، لیکن ہمارے ہاں جتنا بھی میڈیا ہے، میں پچھلے دنوں بھی کچھ انگلش چینلز پہ تھا، کچھ دوسرے چینلز پہ، تو وہ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے جی کہ پاکستان میں میڈیا بہت سخت ہے، پاکستان میں میڈیا پہ بڑی پابندیاں ہیں۔ آپ اس حوالے سے کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی میڈیا کی موجودہ پابندیاں ہیں یا نہیں ہیں، یا صورتحال کو، اور اس کو ہمارے سے کس طرح آپ کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں جو میڈیا کی آزادی کی بات کریں نا، تو مجھے نہیں نظر آتا کہ کبھی ہمیں کوئی کام میں ایسی دقت آئی ہو کہ کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہو، یا کسی نے کہا ہو میں جیو جیسے سب سے بڑے ٹی وی چینل کے بالکل میں کنٹرولر نیوز رہا اور تمام خبروں کو دیکھتا تھا، مجھے کبھی نہ باہر سے اور نہ کہ میرے سینئر سے یا میرے جو آنر ہیں جیو نیوز کے، کسی قسم کی کبھی ایڈوائز نہیں ہے، ہمیں تو نہیں کہا گیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ہم خبریں دیتے ہیں نا، جس میں آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان میں اس وقت جو دور ہے نا، وہ میڈیا کا دور ہے۔ بالکل، کسی نے کوئی بات کرنی ہو تو میڈیا کے ذریعے پہنچا دو، کسی پہ الزام لگانا ہو میڈیا کے ذریعے پہنچا دو، وہ کام بعد میں کرتے ہیں، پہلے میڈیا پہ آگے بتا دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جس طرح ہمارے مختلف شوز ہیں، شاہزیب خانزادہ ہے یا دوسرے شوز ہیں، ہم اس میں، اور جو نیوز آتی ہیں، ہم اس میں اگر حکومت کے بارے کی جو ایسی چیز، اگر LNG کا معاملہ ہو یا شوگر کا معاملہ ہے تو بتاتے ہیں، تو اس میں حکومت جو ہے نا اس کو پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری نا جغراف ہے نیچے آئے گا، پرابلم ہوگی، تو ہمارا کام تو یہی ہے، آپ کا تو کام ہے سچ بتانا عوام کو۔ تو اس میں یہ کہہ لیں کہ وہ ڈائریکٹ تو نہیں کبھی آتے، کبھی ڈائریکٹ بھی آتے ہیں، اور آج کل جس طرح انہوں نے وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں میڈیا کو، تو میرے نزدیک تو میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب دیکھیں، جو لاز ہے نا، لاز جی وہ یہاں بھی انگلینڈ میں موجود ہیں، جس کی طرح سزائیں ہوتی ہیں۔ بالکل، یہاں جب جیو نیوز کا مسئلہ آیا، ARY کے ساتھ یہاں کیس ہوا اور عدالتوں نے فیصلہ کیا، تو وہاں بھی عدالتوں میں آپ جا سکتے ہیں، اگر اب فیک نیوز ہے تو آپ عزت حق کا دعویٰ کر دیں، تو وہاں آلریڈی موجود ہے قوانین۔ لیکن جس طرح وہ قوانین لا رہے ہیں کہ جی آپ یہ کریں گے تو ہم یہ تنخواہیں نہیں دیں گے تو ایسے کر دیں گے، آپ یہ خبر دیں گے تو ایسے کر دیں گے، اس طرح میڈیا پہ اگر کریں گے تو پھر تو آزادی صحافت کے خلاف بات ہو رہی ہے، جو آج کل آپ نے سنا چل رہا ہے۔ بالکل، تو آلریڈی قانون موجود ہے۔ میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ہیرسمنٹ کے لیے جی ہم خواتین کے لیے وہاں نیا قانون بنائیں گے، ہم ایسے کر، تمام قانون موجود ہیں۔ اگر خواتین کو سڑک پہ اس طرح وہاں پاکستان میں ہیرس کرنا اور اسے بے لباس کرنا اور کسی کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں تو اس کی قانون میں سزائے موت ہے، آلریڈی موجود ہے۔ اچھا، تو کیا نیا قانون بنانے جا رہے ہیں؟ مقصد یہ کہ قانون پہ عملداری ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ نئے قانون بناتے جائیں۔ جس حکومت کو کوئی فلاں واقعہ ہو، اس پہ ہم نیا قانون لائیں گے، ہیومن رائٹس ہم نیا قانون بنائیں گے۔ بھائی قانون موجود ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ اگر ہیرسمنٹ خاتون کے ساتھ ہو، جو کہ قطعی طور پہ کئی دنیا میں نہیں ہونی چاہیے، خواتین بہت قابل احترام ہیں اور ہمیں خواتین کا بہت احترام کرنا چاہیے، تو اگر کوئی سڑک پہ جا رہی ہے اور آپ اس کو اگر صرف چھیڑتے ہیں، اس کا بھی قانون موجود ہے۔ آپ اس کو الفاظ کستے ہیں گندے، وہ بھی قانون موجود ہے۔ اور اگر آپ اس کی کوئی کپڑا وغیرہ پھاڑ دیں تو اس کیس میں سزائے موت تک ہوتی ہے۔ تو وہ اور کیا چاہیے؟ کون سا قانون بنانا آپ نے؟ بالکل ٹھیک ہوگا۔ تو اس لیے اس پہ عملداری کا معاملہ ہے کہ قانون پہ عملداری کی جائے۔ باقی قوانین پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ جب سے پاکستان ہمارا تمام قانون موجود ہیں، پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے نیا قانون یہ کرے۔ تو پاکستان میں میڈیا کا ایسی، میں نے تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی۔
ہاں جب میڈیا کی آزادی کی بات ہو، جس طرح ابصار عالم ہے اور بھی جرنلسٹ ہے جن کے ساتھ معاملے ہوئے، ابصار پہ گولی چلی، تو بالکل ہم تو اٹھیں گے، ہم تو آواز اٹھائیں گے، میڈیا کے خلاف بھی اٹھائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر جس طرح انگلینڈ میں ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی میرا یا کسی جرنلسٹ کا ذاتی مسئلہ ہو، وہ اگر اسے وہ ہٹ ہو جائے، اس کے ساتھ کرائم ہو جائے یا عدالتوں میں اس کا کیس آ جائے، تو وہ اس کو بھی ہمیں پرکھنا چاہیے کہ یہ تو اگر اس کا ذاتی معاملہ تو اس کے آزادی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں جس معاملے کا. لیکن میں نے کئی بار دیکھا کہ وہ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز یا جو بھی انٹرنیشنل تنظیم ہے وہ اس کو بھی آزادی صحافت میں ڈال دیتی ہیں کیونکہ وہ صحافی ہے. کیونکہ صحافی ہے. اس لیے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ صحافت کے خلاف مسئلہ ہوا، کیا اس کے اسی کام کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اس لیے ہمارے لیکن ایسی کوئی اگر جتنی یہاں آزادی ہے کام کرنے کی وہاں بھی آزادی ہے، لیکن مادر پیدر آزاد یہاں بھی کوئی نہیں ہے جرنلسٹ، اور مادر پیدر آزاد وہاں بھی کوئی نہیں ہے. اگر آپ غلط کریں گے، فیک نیوز دیں گے تو قانون موجود ہے، آپ عدالتوں میں چلے جائیں. منع تو نہیں کیا کسی نے کیا. ہمارے تو جیو میں اگر آپ کو ایسی فیک نیوز آ بھی جائے نا، فیک سے نہیں مراد، فیک تو ہم دیتے نہیں، اگر جو ہمارے سے غلطی ہو جائے، ہم کوئی ایسی نیوز دیں جو غلط ہے، تو ہمارے ادارے میں اپنے احتساب کا ایک بڑا عمل ہے. اچھا. ہاں ہمارے کئی بار ایسا ہوا کہ خبر اگر، حالانکہ اس میں انٹینشن میں ہم نے دیکھی کہ رپورٹ، میر شکیل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ بات تو ہے کہ وہ ہر خبر کو خود بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو بہت پروفیشنل. میر شکیل الرحمان بہت پروفیشنل ہے. میں ان کو جتنا جانتا ہوں اس کے اندر میں نے خود یہ بات بہت صحیح. تو ہمارے کئی رپورٹر ایسے ہم نے دیکھا بھی اس میں کہ اس کی انٹینشن غلط نہیں تھی لیکن اس سے مسٹیک ہو گئی. تو ہم نے کئی بار دیکھا ہمارے لوگ سسپینڈ بھی ہوئے، سیٹ سے بھی ہٹائے گا. تو ہمارے اندر بھی ایک پورا احتساب ہے. تو کوشش یہ، کیونکہ اگر میں غلط خبر دوں گا ایک تو میری کریڈیبلٹی خراب ہوگی اور ادارے کی بھی کریڈیبلٹی خراب ہوگی. بالکل ہے. تو کوئی آپ چاہیں گے کہ آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہو جائے؟ بالکل. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ بس کہ جس طرح ہمارا تعلق تھرڈ ورلڈ سے بڑھایا جاتا ہے، جس طرح یہ فیٹ اپ میں ہوا. اب ہم نے 26 میں سے 25 چیزیں پوری کر دی تو گرے لسٹ میں رکھا ہوا. تو جو انٹرنیشنل قوت ہے ان کا مسئلے اور ہیں. تو اس وجہ سے سر صحافت کی بات کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عدالت کی بات کی. میں سمجھتا ہوں دوسرا جو ہم یہاں پر سوال اٹھایا جاتا ہے وہ آزادی، جو پاکستان میں جو عدالتوں کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہاں پر تو دیکھیں، یہاں پر تو کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا اس طرح قانون نہیں ہے، بلکہ جو بھی کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. کیا پاکستان میں اس کنٹیمپٹ آف کورٹ یا یہ جو اس طرح کے فیصلے ہیں ان کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلی بات بتاؤں کہ جو عدالتیں ہیں پاکستان میں، ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم ججز کا بھی احترام کرتے ہیں. بالکل. لیکن جب عدالت کا فیصلہ منظر عام پہ آئے تو اس پہ تنقید کرنا توہین عدالت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ایک فیصلہ کسی عدالت سے آتا ہے نا تو آپ اپر کورٹ میں جاتے ہیں تو نچلی عدالت کے خلاف ہی جاتے ہیں نا، سب خلاف لکھتے ہیں. تو جب ایک فیصلہ پبلک ہو جائے تو آپ کو بولنے کی بھی اجازت ہونی چاہیے. بالکل. لیکن میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جو آج کل میں نے دیکھا ہے جوڈیشل ایکٹیویزم، وہ کراچی میں مصطفیٰ کمال بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں آئین اور ٹاور کا جو اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے، دیکھیں آئین اور قانون میں کسی بھی شہری کی آپ تضییق نہیں کر سکتے. بالکل. ججز قابل احترام، عدالتیں قابل احترام. لیکن آج کو جو میں ججز کو دیکھ رہا ہوں وہ اس طرح پکارتے ہیں گورنمنٹ کو. دیکھیں سپریم جو باڈی ہے پاکستان وہ پارلیمنٹ ہے، حکومت ہے، کابینہ ہے. تو میں ججز کو دیکھتا ہوں کہتے ہیں کہ کدھر ہے پرائم منسٹر، بلا نہ لیں، کسی ڈی آئی جی کو بلایا، تمہاری وردی نہ اتار دی جائے. بالکل. یہ میں کیسز وہ بتا رہا ہوں جو میں نے سنے رپورٹ ہوئے ہیں. پھر اس میں کہتے ہیں جی کہ کابینہ کر کیا رہی ہے، حکومت تو ناکام ہی ہو گئی. یار آپ کس طرح تہذیب کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کی؟ آپ اگر آپ کی عزت ہے، کیسے ایک رائے اسٹیبلش کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کی عزت ہے آپ فیصلہ دے سکتے ہیں. دیکھیں امریکہ میں ٹرمپ نے ایک امیگریشن کے قانون پاس کیا لیکن اسے عدالت نے نل انوائٹ کر دیا. بالکل. عدالت نے یہ نہیں کہا کہاں ٹرمپ، اسے بلانا لیں کہ ٹرمپ کر کیا رہا ہے. بہت اچھی بات کی. اس میں تضییق نہیں کر سکتے آپ. اس نے قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلہ دے دیا. آپ فیصلے اور اس جج کو کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا، وہ پبلک اسٹنٹ. دیکھیں انہوں نے دنیا کے طاقتور ترین پریزیڈنٹ کے خلاف فیصلہ دیا لیکن انہوں نے ریمارکس نہیں دیا سے کہ ان کو بلانا لیں، یہ ٹرمپ کر کیا رہے ہیں، ان کو بنیادی حقوق نظر نہیں آتے. تو وہ لیکن یہاں جس عدالت میں جب بھی دیکھیں اب اس کو بلانا لیں، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ کر کیا رہا ہے، اس کو ابھی نہ بلا لیں. یار یہ کس طرح تضییق کر سکتے ہیں؟ اگر ججز کی عزت ہے تو پرائم منسٹر آفس کی عزت ہے، پارلیمنٹ کی عزت ہے، کابینہ کی عزت ہے، وزراء اعلیٰ کی عزت ہے. یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. مجھے تو ایک کیس یاد آیا نواز شریف والا، میں نے تو جو پڑھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اس میں 2 ہی طریقے ہیں پرائم منسٹر کے جانے کے.
یا وہ خود چلا جائے یا امپیچمنٹ ہو جائے. بالکل وہ بھی عدالتوں سے چلا گیا, عدالت یوسف رضا گیلانی. اگر ملک کا پرائم منسٹر اسی طرح بار بار 2-3 سال ہٹاتے رہیں گے تو سسٹم کیسے چلے گا؟ بالکل. اور جو عدالتوں کے دیے ہوئے ریمارکس جب پبلک میں شائع ہوتے ہیں, اخبارات میں, ٹی وی میں سامنے آتے ہیں, تو اس سے تو ملک میں ایک بےچینی سی پھیل جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں رئیس انصاری صاحب, کیا پاکستان میں جمہوریت کو خطرہ ہے, جمہوریت خطرے میں ہے؟ کیونکہ ہم ہر 6 ماہ بعد یہ بات سنتے ہیں کہ جی اب جمہوریت ڈی ریل ہونے لگی, اب جمہوریت. کیا اس بات کو کوئی آپ اس میں کیا حقیقت سمجھتے ہیں اور اس کا کیا تدارک ہے؟ دیکھیں اب تو جو پچھلی جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, جیسے نواز شریف کی حکومت, مسلم لیگ کی آئی, پورے 5 سال کی ہیں, بے شک نواز شریف ہٹے ہیں, بالکل 3 ٹرمز, اب یہ بھی آ رہے. اس میں نا اب جمہوریت کو کسی کو خطرہ نہیں ہے. جب بھی بات کی جاتی ہے جمہوریت کی, وہ اسٹیبلشمنٹ سے خطرے کی بات کی جاتی ہے. بالکل. لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اب جمہوریت میں ہی سب کچھ ہے, انہیں بھی پتہ ہے. لیکن میں یہاں میں ایک کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے یہ کمال ادارہ ہے. بے شک. پاکستان کی آرمی کہہ لیں, آرم فورسز کہہ لیں, یہ واحد پاکستان کا ایک ادارہ, واحد ادارہ جہاں میرٹ ہے, جہاں قانون کا ہے, جہاں اندر ڈسپلن ہے. بالکل. اور باقی مجھے تو ادارے نظر نہیں آ رہے, باقی تو ادارے ختم ہو چکے ہیں. تو اس ادارے کو اس طرح نہ بیچ میں گھسیٹیں. وہ ادارہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر پاکستان آرمی, اس میں ایئر فورس بھی ہے جو کام کیا جب دہشت گردی ختم کی, بالکل, تو اگر پاکستان آرمی ختم نہ کرتی پاکستان آرمیوں سے تو تباہی ہو جاتی. دیکھیں پاکستان آرمی حکومت پاکستان کے متحد حکومت کے تحت کام کرتی ہے. جب دہشت گردی میں حکومت کی ضرورت پڑی تو پاکستان آرمی نے اپنا کردار ادا کیا, جو اس کا ایک آئینی کردار ادا کیا. سیاست میں انہوں نے آئینی کردار ادا کیا, اور سیاست نہیں, سیلاب آتے ہیں اس میں آئینی کردار ادا کیا, پھر اس میں ڈیزاسٹر میں آئینی کردار ادا کیا. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کو اس طرح جو سیاستدانوں نے گھسیٹتے ہیں نا بار بار, انہیں نہ لائیں. میں آپ کو یہاں میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انڈیا دیکھیں, ہمارا دشمن ملک ہے. بالکل. وہاں کبھی کسی اینکر کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ آرمی چیف یا آرمی کا نام لے. بالکل, میں اسی ٹاپک کی طرف آنے والا تھا. اچھا, آپ دیکھیں کسانوں کا اتنا ایشو ہو رہا ہے, کبھی کسی نے نہیں کہا جی آرمی چیف سے بات کریں, کبھی کسی نے کہا جی فوج سے بات کریں, یا دھرنا ہو آرمی چیف سے بات کر لیں, یا کوئی معاملہ ہو سیاسی آرمی چیف سے. یا بھائی وہ اتنا خوبصورت ادارہ ہے, آپ اس کو کام کرنے دیں اپنا. وہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو سنبھالے بیٹھے ہیں. دنیا میں بہت سی سازشیں دنیا میں انٹرنیشنل قوتیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے. تو ان کو سوچنا چاہیے, پاکستان آرمی کو اس طرح نہ گھسیٹا کرے میڈیا پہ. میں تو انڈیا دیکھتا ہوں کبھی کسی جرنلسٹ یا اینکر نے آرمی کا نام نہیں لیا, یا ہر پروگرام میں آرمی کا نام, ہر پروگرام میں آرمی کا نام. وہ یار پلیز, جب آپ اس طرح کریں گے نا تو ان کو بھی پتہ ہے ہمارا کردار کیا ہے. تو اس میں اگر آپ گھسیٹیں گے, فرض کریں میں آپ کوئی چیز ہے, میں آپ کو زبردستی بیچ میں گھسیٹ رہا ہوں, تو پھر کوئی کچھ نہ کچھ تو آپ کریں گے, ریئیکشن تو ہوگا, کچھ تو کریں گے نا. جب میں آپ کو ایک چیز میں گھسیٹ ہی نہیں رہا ہوں تو آپ کیوں بیچ میں آئیں گے؟ تو آپ بار بار تو بیچ میں چیزوں میں لاتے ہیں, تو پھر آپ شکایت بھی کرتے ہیں. تو کیوں لاتے ہیں آپ, شکایت کیوں کرتے ہیں پھر؟ بالکل. اور اس وقت آخری بات کہ جو آپ نے بات کی نا جمہوریت کی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جمہوریت کوئی خطرہ نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو یہ سیاستدان خود ہی ڈرا رہے ہیں. یہ سیاستدان پتہ کیا, ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے حکومت میں آنے کر رہے ہیں. یہ پاکستان میں سیاست کی جو ہے نا, یہ الزامات کی سیاست ہی ختم ہونی چاہیے. یہ ایک قوم بن کے چلیں, ایک قوم بنیں گے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. ہر چیز میں قانون موجود ہے, کسی کو کوئی چیز چاہیے. حکومت کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو حکومت کرنے والی ہیں, لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو حکومت کام ہے وہ عدالتیں کر دیتی ہیں. جو ایک چیف جسٹس رہے ثاقب نثار صاحب, بالکل, وہ ہاسپٹل انٹر ہو جاتے تھے, وہاں سے آ کے پرنسپل ہٹوا دیا. یہ آپ کا کیا کام ہے؟ یہ انتظامیہ کام ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ آ جائیں اور گھس جائیں؟ کل ایک کام کریں گے, پاکستان میں لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہیں, کل پرائم منسٹر عدالت میں آ جائے, وہ کہ اچھا لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے, چیف جسٹس ہٹا دیں, یا سیکرٹری آ جائے. کیا ایسے ہوتا ہے کیا؟ بالکل صحیح. تو آپ کیوں جج جاتے ہیں, کبھی ہاسپٹل میں انٹر ہو جاتے ہیں, کبھی کہیں انٹر ہو جاتے ہیں. یہ ثاقب نثار صاحب نے ایک روایت ڈالی تھی. آپ دیکھیں, انتظامیہ عدلیہ کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی, عدلیہ انتظامیہ کام میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. یہ پڑھا لکھا پڑھا رول ہے وہاں. بالکل ایسے. تو آپ آئیں اس کو ہٹا دیں, کڈنی سینٹر سے فلاں کو ہٹا دیں, اس کو. یار یہ کیا طریقہ ہے, آپ کیوں کرتے ہیں کام؟ آپ کا کام ہے ایگزیکٹ فیصلہ دینا, بس وہ سر آنکھوں پہ آپ کا فیصلہ ہے. جیسے پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ ججز کے فیصلے بولتے ہیں, ججز نہیں بولتے. ججز نہیں بولتے, ججز کے فیصلے بولتے ہیں. لیکن یہ لاسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ کا آیا, وہ ججز سٹنگ جج سپریم کورٹ کے, وہ تقریروں میں حکومت کے خلاف بولتے ہیں. یہ کس نے اختیار دیا ان کو یہ؟ بالکل. تو پھر اس کا مطلب کل پارلیمنٹ میں اگر جو خلاف بولنا شروع کر دیا گیا تو اس میں کیوس پیدا ہو جائے گا. تو ججز صاحبان کو
سوچنا چاہیے کہ ہمارا کام فیصلے دینا ہے, ہمارا کام کسی کی تصدیق کرنا نہیں ہے. اب میں یقین کر میں روز پڑھتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, روز کسی کی تصدیق, روز کسی کی تصدیق, روز وہ ہماری جب ہمیں خبر دیتے ہیں, ہمیں تو ججز نے منع نہیں کیا کہ آپ نے اس کو شائع نہیں کرنی, تو ہمارا کام ہے, ہم تو شائع کریں گے. بالکل. لیکن انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے نہ ملک کا نقصان ہوتا ہے, اس سے ملک کا فائدہ نہیں ہوتا. بہت اچھی بات کی آپ نے رئیس انصاری صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں جیسے کل ایک جگہ آپ کے اعزاز میں ایک تقریب تھی, تو اس کے اندر آپ نے بڑی مختصر سی ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے اختلافات ختم کریں یا کچھ ایسا کریں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے کیا جائے. میں چاہوں گا کہ وہ پیغام آپ ایک بار دوبارہ میرے چینل کے تھرو بھی عوام. دیکھیں, میں نے پہلے بھی بات کی قانون اور آئین کی. ہمارے جو جس طرح یہ کیسز ہیں نواز شریف کے خلاف ہوں, شہباز شریف کے خلاف, کسی کے خلاف ہوں, جی جی, تو اس کو آپ کیسز آئے, انویسٹیگیشن عدالتوں میں جائیں, عدالتیں فیصلہ کریں, بری کریں یا سزا دیں. بالکل ٹھیک. وہ انویسٹیگیشن بعد میں شروع ہوتی ہے, وہ شہزاد اکبر پہلے بیٹھ کے ٹی وی پہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں نے تو نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں کہ ایک انویسٹیگیشن ابھی ہونے جا رہی ہے, وہ آپ بیٹھ کے پوری بتا کہ نواز شریف یہ کھا گیا, شہباز شریف نے یہ لوٹ لیا, حمزہ شہباز نے یہ لوٹ لیا. یار آپ کریں قانون کے مطابق, آپ انہیں اداروں میں بھیجیں, ادارے انویسٹیگیٹ کریں گے, عدالتیں فیصلہ دیں گی, عدالتوں کا فیصلہ سر آنکھوں پر. تو اس طرح تو یہاں تو میں نے کبھی نہیں دیکھا انگلینڈ میں, میں نے پوری دنیا میں اس طرح نہیں دیکھا. تو یہ تو قانون کے خلاف ہے کام. مطلب آپ ایک مطلب فرض کریں یہاں نیشنل کرائم ایجنسی ایک انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ حکومت پہلے نیشنل کرائم ایجنسی کے انویسٹیگیشن کرنے سے پہلے حکومت ٹی وی پہ بیٹھ کے شروع ہو جائے, میں نے تو نہیں دیکھا. اول حکومت کا کام ہی نہیں کہ اس کے اندر دخل اندازی کرے. ہر ادارے کا اپنا کام ہے, وہ اپنا کام. آپ کے پاس ایک چیز سامنے, آپ نے اس ادارے کو بھیج دی, یہ پہلے بیٹھ کے پورے ٹی وی پہ الزامات لگا. اس لیے میں کہہ رہا کہ الزامات نہ لگائیں, الزام کی سیاست نہ کریں, چاہے تحریک انصاف ہو, چاہے نون لیگ ہو, کاف لیگ ہو. یہ بڑی بری چیز بن گئی, ہم میڈیا بیٹھ کے الزام لگاتے ہیں. انہیں ایک مل کے بیٹھ جانا چاہیے. عمران خان کو اپنی انا ختم کر دینی چاہیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ انا کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میں کچھ جگہ دیکھا یہ انا کا مسئلہ ہے. آپ رول سے ہٹ کے آ رہے ہیں. رولز یہ نہیں کہتے کہ آپ ٹی وی بیٹھ کے کسی کی تصدیق, اس کے کیسز ٹی وی بتانا پرسنلائز شروع کر دیں, آپ انہیں سسٹم پہ آنے دیں. تو اس لیے, اور ان کو بھی چاہیے کہ جو اپوزیشن ہے, ان کو بھی چاہیے کہ ملک جو ہے نا, وہ جو اندر لڑائی چل رہی ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ, اس سے پبلک کا نقصان ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ان کو بیٹھ جانا چاہیے, عمران کو سب کو لے کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. میرے خیال اگر عمران خان ریکویسٹ کرے گا تو کوئی امید ہے کہ سب مان لیں گے اور بیٹھ جائیں گے. اس کو ایک رستہ نکالنا چاہیے. تو یہ الزامات کی سیاست ختم ہونی چاہیے. ٹی وی بیٹھ کے بڑے بڑے کاغذ لے کے الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں تو پھر اگر دیکھیں, اگر اس سے الزام لگے پھر تو کورٹ میں جانا پڑے گا اگلے کو, کہ میرے تو ابھی کسی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوئی, کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا, تو میرے تو حکومت نے پہلی پوری چارج شیٹ مجھے کر دیا. بالکل صحیح. تو اس لیے ہمیں کوئی بھی ہو, چاہے عمران کی پارٹی کے لوگ ہوں, چاہے نواز شریف, اس طرح مت کریں. اگر کسی نے کھایا کسی بھی سیاستدان نے, تو اسے تھرو پراپر چینل آنے دیں. ایک ہو جائیں, یہ ایک ہوں گے تو معاملہ ٹھیک ہوں گے. اور جو بار بار آپ بات کرتے ہیں جمہوریت اب جاری, جمہوریت جاری, جمہوریت نے کہیں نہیں جانا, اور جن سے آپ کو خطرہ ہوتا ہے جمہوریت لے دے جائیں گے. جب آپ طریقے سے چلیں گے نا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. جب آپ کتاب کے, اگر آپ کتاب کے ذریعے چلیں گے نا, کتاب کے مطابق بائی دا بک چلیں گے, تو آپ کو کوئی پرابلم تھوڑی ہوگی. میں تو کہتا ہوں ہر چیز آئین قانون میں لکھی ہے. کئی چیزیں آتی ہیں, شک کو ملا کے اس کو پڑھ لیں, شک کو ملا کے اس کو پڑھ لیں. یار اگر حکومت کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے کسی چیز میں, کسی کو وہ رکھنا چاہ رہی ہے, کسی کو ایکسٹینشن دینا چاہ رہی ہے, تو یار قانون جس طرح وہ قانون گنجائش حکومت بنائے گی. عدالتوں کا کام تھوڑی ہے یہ کہ آپ اسے بلا کے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر تو عدالت جو ہے مقننہ اور جو عدلیہ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ رہتے ہیں, بلکہ ایک دوسرے سے ان کا کوئی رابطہ بھی نہیں ہوتا, نہ ہی وہ ایک دوسرے کے فیصلوں پر یا جو اقدامات ہے اس پر اثر انداز. سر میں نے جو قاضی فائز صاحب کی بات کی, میں ہو سکتا ہے میں رانگ کہہ رہا ہوں, ان سے معذرت. مطلب ایک پارلیمنٹ, ایک پرائم منسٹر, ایک ممبر پارلیمنٹ, وہ اپنے احساسات بیوی کی دے رہا ہے, بچوں کی دے رہا ہے, چیزیں دے رہا ہے, وہ ایک جج کیوں نہیں؟ بالکل. کیا قانون میں کہاں ہی لکھا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر دے اور میں شہری دوں, لیکن ایک جج سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم یہ پیسے کہاں سے لائے؟ اور وہ اس لیے یہاں وہ ان کو جو ہے اس قانون کے دائرے میں وہ بھی آتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو یہ قانون بنایا جائے کہ جب جج پوسٹ سنبھالے گا تو تمام ایسڈ ڈکلیئر کرے گا. بالکل. اور جہاں بات کرتے ہیں ججز کی, آپ دنیا کی اٹھا کے دیکھیں, ججز نے قانون کے خلاف کیا. میں ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا امریکہ کی,
اس خاتون جج کو وہ گھسیٹتے ہوئے عدالت سے لے گئے تھے علامتی طور پر، علامتی طور کہ کیونکہ اس کے بھائی نے گڑبڑ کی، لیکن اس میں انہیں نظر آیا کہ اس نے اس پہ پردہ پوشی اگر قاضی فائز کا کیس ہے اور اگر انہیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ چیزیں اس میں نظر آ رہی ہیں، تو حکومت کو اس پہ اداروں کام کرنے دیں. انہیں خود ہی کیس بنایا، خود ہی کیس چلایا، خود ہی اس میں کر دیا. سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے، سوری آئینی پٹیشنز لیتے ہیں. وہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا کام نہیں کر سکتی. یہ خود ہی سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ کا کام شروع کر دی. ٹرائل کورٹ کا کام دوسرے کرتے ہیں. تو لہذا میرے نزدیک یہاں بھی سارا پاکستان کرپٹ ہو جائے، سارے سیاستدان کرپٹ ہو جائیں، سارے جرنلسٹ کرپٹ ہو جائیں، سارے ادارے کرپٹ ہو جائیں، صرف ججز اور وکیل ٹھیک ہو جائیں، یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا، بالکل سب ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کا. میں کہہ رہا ہوں سارے کرپٹ ہو جائیں. جب یہ جس دن یہ بالکل میرٹ، انہیں کچھ نہ بتاؤ کہ ہم نے کس کیا بالکل میرٹ پہ فیصلے آئیں گے نا. یعنی وہ جو انصاف کا جو کانسیپٹ ہے اگر وہ آ جائے، اگر نہ ٹھیک ہو نا پاکستان، آپ جب تک میری عمر ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ مجھے سزا دے دیں اگر نہ ٹھیک ہو. بڑی بات. اور جب آئے گا پبلک کہے کہ یہ انصاف فیصلہ ہے، انصاف ہوا ہے، چھوڑیں اس کو، پبلک ساتھ دے گی اس انصاف کا. لیکن جب ایسے مجھے جو نسلہ ٹاور کی آپ نے بات کی، دیکھیے وہ بن گیا، لوگوں نے پیسے دیے، اب سمجھ نہیں آ رہی، اسے پھینک دیں. اس میں میں نہیں ابھی میں کیونکہ کراچی کیس تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن جو پڑھتا ہوں ٹی وی پہ آتا ہے یا پڑھ لیتا ہوں اخبارات میں، یار اس میں جنہوں نے وہ مجھے بھی صرف یہ متاثرین کا کیا بنے گا، متاثر کیا گیا اور جنہوں نے یہ غیر قانونی کام کیا وہ کسی کو بھی سزا نہیں ہو رہی. بالکل کسی کو سزا نہیں ہو رہی. یار وہ متاثرین پھر رہے ادھر، نکلو باہر، خالی کرو، دھماکے سے اڑا دو. کسی لیے وہ ایک ہی بلڈنگ رہ گئی ہے. کراچی میں 10,000 ایسی بلڈنگز ہیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. پورا شہر اس طرح غیر قانونی بلڈنگز. تو وہ ہمیں سوچ کے فیصلہ دینا پڑتا ہے جب عدالتیں فیصلہ دیتی ہیں کہ جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کی ریمیڈی کس طرح کی جائے، ان کو کس طرح ان کو بھی دیکھنا پڑتی ہے کہ نکال کے بلڈنگ اڑا دو. بالکل. تو اگر اس میں یہ طریقہ عام طور پہ یہی نکایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ ہیں، اتنے پیسے آ گئے ہیں، تو اس کو کسی طرح لیگلائز کیا جائے. بالکل. کوئی چلو اگر یہ زمین لیگلائز تھی تو اس کو اتنا، تو اس کے اتنے پیسے گورنمنٹ لے لے، تو پیسے تو گورنمنٹ کے اس میں جائیں گے نا. اب تو بن گیا کھڑا وہ. بالکل. تو باقی عدالتیں جیسے عدالتیں اگر فیصلے شروع کر دیں اور یہ الٹے سیدھے ریمارکس نہ دیں تو یقین کریں لوگ یہ عدالتوں کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے کہ عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں، ٹھیک کرو. بالکل. آپ سے آخر میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان میں آپ میڈیا کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ بات بہت زیادہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا کے آنے سے، ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ شاید پیچھے چلا جائے گا یا اس کی جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہے. آپ کس طرح دیکھتے ہیں بحیثیت آپ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ ہیں، اتنے سالوں سے ہیں، اور ایک طرح سے اس مطلب میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب یہ ادھر آئے ہوئے ہیں تو لاہور میں جیو نیوز کیسے چل رہا ہے؟ بھائی تو یہ ہنس کے میں تو سوال کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت بہت سینئر لوگ جیو بیٹھے ہیں، ان کو چلا رہے ہیں. انسان سے تو لوگ انسان تو چھوڑ بھی جاتے ہیں اور دنیا سے بھی چلے جاتے ہیں. لیکن بات جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی، پاکستان میں تو ابھی اس کا ایسا نہیں ہے کہ اٹھ جائے گا، کیونکہ پاکستان میں کیا ہے کہ 72% لوگ جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں جن کے پاس کیبل سے کر لیتے ہیں، جن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہوتے. 70% لوگوں کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے، اور اسمارٹ فون جن کے پاس ان کا مجھے تو بھی نہیں اتنا طریقہ آتا، اس کو بھی استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک سرٹن ایج کے لوگ وہ کر رہے ہیں. تو لیکن ابھی جب لوگ کہتے ہیں وہ آپ نے جب اس پہ آئے نا تو بیٹھ کے فون پہ سارا کچھ نہیں دیکھا جاتا، اسکرین ہی ہوتی ہے. تو ابھی جو پاکستان میں مستقبل قریب میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے ڈیجیٹل میڈیا سے، لیکن لوگ آنا شروع ہو گئے اس طرف، شہروں میں لوگ کچھ آنا شروع ہو گئے. لیکن میں انگلینڈ بھی دیکھتا ہوں، یہاں تو ہر آدمی کے پاس اسمارٹ فون ہے اور استعمال کرنا جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو اسکرین ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ ابھی تک موجود ہے. گھروں سے لوگوں نے اسکائی ختم نہیں کیا، گھروں سے وہ ہم بھی دیکھتے ہیں بیٹھ کے. تو جب آپ ایک اسکرین آرام سے دیکھ رہے ہو تو اس میں یہ کر کے دیکھنے کی ضرورت، اس میں تو آپ کو آئی پیڈ بھی ہو، کمپیوٹر بھی ہو، اس میں ذرا آنکھیں بھی چاہیے آپ کو. تو ریلیکس ہو کے دیکھنے کا اور طریقہ ہے، اس کو دیکھنے کا اور طریقہ ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے فائدے تو بے بہا ہو گئے ہیں، آپ بیٹھے چیزیں ریچ ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہے وہ اس میں یہ اچھی اس لیے کہ آپ جہاں بھی بیٹھے فوری ایک بار چیک کر سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ جو اسکرین ہے اس کی اپنی اہمیت ہے ابھی ختم. لیکن ڈیجیٹل میڈیا سے جو ترقی یافتہ ملک ہے وہاں اخبارات بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. بالکل ان کو کیونکہ ایڈ اس طرح نہیں ملتے، بالکل تو وہ متاثر ہوئے. پاکستان میں بھی بری طرح متاثر ہوئے. لیکن جو الیکٹرانک میڈیا اسے ابھی مستقبل قریب میں مجھے تو ایسا خطرہ نظر نہیں آتا.
بہت شکریہ سر رئیس انصاری صاحب آپ کے وقت دینے کا, آپ کا یہاں پر آنے کا, ہمیں بہت بہت ہم مشکور ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر, اور انشاءاللہ آپ سے جہاں پہ بھی موقع ملا ہم سے آپ کو ضرور تک بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے آپ ایکسپرٹ ویوز دیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ناظرین. اور میں سمجھتا ہوں کہ رئیس انصاری صاحب نے جس طرح بڑی اہم بات کی, اور وہ یہی کہ عدالتیں اگر ٹھیک ہو جائیں تو ملک کا نظام میں بہت ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی, اور عوام جو ہیں اگر ان کا ٹرسٹ بحال ہو جائے گا عدالتوں پر تو عوام جو ہیں وہ عدالتوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی. جسٹس سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایک بنیادی اکائی ہے. اگر اس کو ٹھیک کر لیا تو پاکستان میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بہتری آئے گی. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ سر.